وزیر اعظم شہباز شریف کا کلائمیٹ ایمرجنسی اور زرعی ایمرجنسی کا اعلان، کہا کہ حالیہ مونسون بارشوں سے بڑی تباہی ہوئی ہے، سیلابی ریلیں داخل ہو رہی ہیں، ملک بھر میں 1000 افراد جاں بحق ہو چکے۔ وزیر اعظم نے افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ناقابل برداشت قرار دیا، کہا کہ سوشل میڈیا پر قومی اداروں کی تصحیح کی جا رہی ہے، زہر اگلنے والوں کا پتہ لگا کر ان کا سر کچلنا ہوگا۔ مزید بولے، امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے ہیں، چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات میں بہتری لانی ہے۔ وزیر اعظم کا کراچی میں سیلابی صورتحال کا نوٹس، ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کی ہدایت۔ بھارت آبی جارحیت سے باز نہیں آیا، مسلسل چوتھے روز دریائے ستلج میں پانی چھوڑ دیا۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا، ہیڈ سلیمان کی اور ہیڈ اسلام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ منشن آباد میں فاسی بند ٹوٹنے سے بستی نور محمد سمیت 8 دیہات سیلابی پانی میں داخل۔ سیالکوٹ میں دریائے توی پر بنایا گیا عارضی پل ٹوٹ گیا۔ بجوات کے 85 دیہات کا سیالکوٹ سے زمینی رابطہ منقطع۔ دریائے چناب میں ہیڈ پنجنت پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، جبکہ ہیڈ تریمو پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ بلاول بھٹو کا سندھ کے مختلف علاقوں کا دورہ، چیئرمین پیپلز پارٹی کا موریا بند رتو ڈیرو کا جائزہ، جام خان شورو کی فاسی بندوں کی مضبوطی پر بریفنگ۔ جام شورو ناصر حسین شاہ، اعجاز جکھرانی اور جمیل سومرو بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ تھے۔ لاڑکانہ میں بلاول بھٹو نے دریائے سندھ پر تعمیر موریا اگانی لوپ بند کا دورہ بھی کیا ہے۔ کراچی میں وقفے سے بارش، گلی محلوں اور سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ مختلف حادثات میں 4 افراد جاں بحق۔ نجی تعلیمی ادارے بھی بند رہے۔ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے آج ہونے والے امتحانات بھی ملتوی۔ گڈاؤ میں ڈوبنے والے 3 افراد کی لاشیں نکالی گئیں، 4 کی تلاش جاری۔ ملیر ندی میں تغیانے کے باعث سپر ہائی وے سے نیشنل ہائی وے لنک روڈ ٹریفک کے لیے بند۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ رینجرز اور پولیس کی نفری شہریوں کی رہنمائی کے لیے سڑکوں پر موجود۔ میئر کراچی اور ڈپٹی میئر ساری رات متحرک تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں، اس وقت صوبائی وزراء اور انتظامیہ کے افسران میرے ساتھ موجود ہیں۔ کل رات ملیر میں 4 انسانی جانوں کے نقصان پر افسوس ہوا۔ صوبہ کازوے کے پاس ملیر ندی سے ٹرک سے لوگوں کی ریسکیو کیا گیا۔ عوام سے اپیل ہے کہ حکومت کی ہدایات پر عمل کریں۔ پاک بحریہ سیلاب متاثرین کی مدد میں پیش پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے متاثرہ علاقوں میں ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ پاک بحریہ نے کشمور، گھوٹکی، سکھر اور شکارپور میں سیلابی پانی میں گھرے افراد کے انخلاء کے لیے ہوور کرافٹس تعینات کر دیے ہیں۔ 4335 افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ خیبر پختونخوا میں سوات، منیر اور شانگلہ کے سیلاب متاثرین کے لیے میڈیکل کیمپس قائم۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس نے کیس کی سماعت کی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی جانب سے کوئی بھی پیش نہیں ہوا۔ عدالت کے علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر کے 17 ستمبر کو پیش کرنے کی ہدایت۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے قومی پیغام امن کمیٹی قائم کر دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ قومی کمیٹی برائے تشکیل بیانیہ کی ذیلی کمیٹی ہوگی۔ قومی پیغام کمیٹی انتہا پسندی، دہشت گردی کے خاتمے، فرقہ واریت اور نفرت انگیز تقاریر کے خلاف قومی سطح پر متفقہ بیانیہ مرتب کرنے کی ذمہ دار ہوگی۔ کمیٹی کی سربراہی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا قطر پر اسرائیلی حملے سے لا تعلقی کا اظہار، کہا کہ دوحہ پر حملہ میرا نہیں، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا فیصلہ تھا۔ قطر ہمارا اتحادی ملک ہے جس پر حملہ امریکہ کے اہداف میں شامل نہیں۔ جیسے ہی اسرائیلی حملے کا علم ہوا فوری قطر کو بتایا، مگر بدقسمتی سے دیر ہو گئی۔ حملے کے بعد نیتن یاہو سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ وہ امن چاہتے ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ امن کا موقع بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹروتھ سوشل پر مزید لکھا کہ امیر قطر اور وزیر اعظم سے بات کی ہے، یقین دلایا کہ دوبارہ ایسا حملہ نہیں ہوگا۔ یہ جنگ اب ختم ہونی چاہیے، تمام یرغمالیوں اور لاشوں کی رہائی چاہتا ہوں۔
قطر اسرائیلی حملے کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے، دوست ممالک سے رابطے میں ہیں، جلد عملی اقدامات کا اعلان کیا جائے گا۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا اسرائیلی حملے پر سخت رد عمل، کہا نتنیاہو امن کی تمام کوششوں کو سبوتاژ کر رہے ہیں۔ ہم ایسے نقطے پر پہنچ گئے ہیں جہاں اس طرح کی بربریت کے خلاف اجتماعی اقدام ضروری ہو چکا۔ دوسری جانب امیر قطر کا امریکی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، اپنے بیان میں کہا صدر ٹرمپ نے قطر کی خود مختاری پر حملے کی شدید مذمت کی۔ اسرائیلی حملہ لاپرواہی پر مبنی مجرمانہ کارروائی تھی، ہم سلامتی اور خود مختاری سے متعلق اقدامات کریں گے۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان اور الجزائر کی درخواست پر طلب کیا گیا اجلاس رات 10 بجے ہوگا۔ دنیا بھر سے اسرائیلی حملوں کی مذمت کا سلسلہ بھی جاری۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا کہ قطر کے سلامتی اور تحفظ کے لیے اقدامات کی حمایت کرتے ہیں۔ فرانسیسی صدر میکرون نے اسرائیلی حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ اسرائیلی حملے سے خطے میں کشیدگی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ترک صدر نے اسرائیلی حملہ جنگ بندی مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ قطر کے خلاف اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول، پاکستان قطر اور فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دوحہ پر اسرائیلی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت، کہا اسرائیلی حملہ قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے، جس سے علاقائی امن و استحکام کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا اسرائیلی حملہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے، انسانی اصولوں کی پامالی کسی صورت قابل قبول نہیں، عام شہریوں اور خود مختار ریاست کو نشانہ بنانا ناقابل دفاع قدم ہے۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہو گیا۔ خام تیل کی قیمت اضافے کے بعد $62.63 فی بیرل ہو گئی۔ برنٹ خام تیل کی قیمت میں بھی اضافہ، فی بیرل قیمت $66.39 ہو چکی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس میں علی امین گنڈا پور کے خلاف شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس کی سماعت۔ عدالت کی علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر کے 17 ستمبر کو پیش کرنے کی ہدایت۔ لاہور کے سرکاری اسپتالوں کے حالات نہیں بدل سکے، جنا اسپتال کے 4تھے فلور کی سیلنگ گر گئی، ایک وارڈ بوائے زخمی ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق سیلنگ گرنے کا واقعہ بارش کے دوران چھتیں ٹپکنے سے پیش آیا ہے۔ وارڈ ری ڈیمپنگ کے بعد ایک ہفتے پہلے انتظامیہ کے حوالے کیا گیا تھا۔ نیپال میں وزیراعظم اور اہم وزراء کے استعفوں کے باوجود پرتشدد مظاہرے جاری، سابق وزیراعظم جھالا ناتھ کی اہلیہ کو زندہ جلا دیا گیا۔ فوج نے ملک بھر میں پوزیشنز سنبھال لی، سیکیورٹی اہلکار اور مظاہرین میں جھڑپوں کا سلسلہ بھی جاری، ہلاکتوں کی تعداد 22 ہو گئی، 500 زائد زخمی ہوئے ہیں۔ مظاہرین نے لالیت پور کی جیل توڑ کر تمام 1500 قیدی فرار کروا دیے۔ کھٹمنڈو ایئرپورٹ پر بدستور پابندی ہے، بھیرا ایئرپورٹ کو بھی آگ لگا دی گئی۔ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، صہیونی فوج کے حملوں میں مزید 40 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں بھیگر فلسطینیوں کو بھی نشانہ بنایا۔ بھوک اور قحط سے مزید 6 فلسطینی جان کی بازی ہار گئے۔ شہداء کی تعداد 64,000 سے بڑھ گئی۔ امریکی ریاست شمالی کیرولائنا میں 23 سالہ یوکرینی پناہ گزین کا صفاقانہ قتل، 23 سالہ ایرینا کو ٹرین میں چاقو کی وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو نے دنیا بھر میں غم اور غصے کی لہر دوڑا دی۔